خالق الکائنات، مالک الملک، احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک، ساری کائنات کا جو خالق و مختار ہے، اس پاک پروردگار کا ناقابل بار احسان ہے کہ جس مالک کریم نے اپنے پاک مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح فجر وقت کی نماز اور نماز جمعہ ہمیشہ پانچ جماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی، اپنے دین کی، اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سال و سالیاں سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے آقا کی محبت سب کچھ ہے، محبت رسول تو بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، اور اطاعت مصطفیٰ سرکار کی جو غلامی ہے، دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ ہمیشہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سانوں زندگی بسر کرنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے حضور کا ہو کر جائے گا، جو اس دنیا سے سرکار کا ہو کر جائے گا، انشاءاللہ وہ سرکار کا ہی رہے گا، اور جو سرکار کا ہوگا سرکار کا رہے گا، جو سرکار کا رہے گا اسی کا بیڑا پار ہوگا۔ تو حضور کا بننے کے لیے، حضور کا رہنے کے لیے ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں حضور علیہ السلام کی غلامی کی، محبت کی ضرورت ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو، تمامی کا گلے میں باندھ لو پٹکا محمد کی غلامی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر کچھ کبھی تو سب کچھ نام محمد۔ حضور کی ذات کا بلند ذات ہے، حضور کا مقام بڑا بلند مقام ہے، حضور کا بڑا شان ہے، بڑا البرا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص، وہ انسان، وہ مسلمان جس کو مسلمان ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے رہنے کی توفیق مل جائے۔ تو میرے آقا کی اطاعت کرنے کے لیے، میرے آقا کی فرمانبرداری کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کا علم گرمی بھی بڑی ہے، اللہ مہربانی درود پاک السلام
سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے کہ ہم نے سرکار کی اطاعت کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن ہمیں سیدھی راہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن ہی ہمیں محبت رسول کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہی ہمیں اطاعت رسول کا درس دیتا ہے، اور سرکار کی اطاعت کرنی کیسے ہے یہ بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اس لیے قرآن کا جو دامن ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ رہنا چاہیے، قرآن و سنت پر ہمیں ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے آخری خطبات ارشاد فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری اپنی اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ رہے گا وہ بھی کامیاب رہے گا، جو میری اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہے گا وہ بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن اہل بیت سے الگ نہ ہوگا، اور اہل بیت قرآن سے الگ نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ کر دونوں مجھے ملیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے قرآن پاک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن پاک ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم قرآن سے ہی سیکھ رہے ہیں، قرآن کا ہی درس دے رہے ہیں، قرآن کا ہی بتلا رہے ہیں۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے مسئلہ شرک شروع کیا سبحان اللہ۔ کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، لیکن ہم نے بتایا بھی اور ہمارا عقیدہ بھی اہل سنت کا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، نہیں سر۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، نہیں سر۔ کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن لا علم لوگ، بے ادب لوگ شرک کا نام لے لے کر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں، لوگوں کو اللہ والوں کے ادب سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ والوں کے احترام سے روکتے ہیں۔ جو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے ادبی پر لگا دیتے ہیں، ادب کو بھی شرک ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک سے اس مسئلے کی ونڈ کی جا رہی ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کیا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ شرک کی موٹی موٹی قسمیں تین ہیں۔ شرک کی موٹی موٹی قسمیں تین ہیں۔ شرک فی العبادت، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر بات ہوئی تھی شرک فی العبادت کی، کہ اللہ کی عبادت، اور بتایا گیا تھا، پوچھا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ عبادت کیا ہے۔ تو اس ضمن میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ جب کسی ذات کا ادب کیا جائے مستقل سمجھ کر اور غیر محتاج سمجھ کر، تو وہ عمل عبادت بنے گا۔ میں تمہیں صرف یاد کرانا واسطے تھوڑی جی پچھلی کار کر لگا۔ جب کسی ذات کا ادب کیا جائے مستقل سمجھ کر،
غیر محتاج سمجھ کر تو وہ عمل عبادت بنتا ہے۔ عمل بالکل اسی طرح کا ہو لیکن کسی ذات کو مخلوق سمجھ کر، غیر مستقل سمجھ کر اور محتاج یعنی کہ اللہ کا محتاج سمجھ کر جب کسی ذات کا ادب کیا جائے گا تو وہی عمل پھر تعظیم بن جائے گا، وہی عمل تعظیم بن جائے گا۔ ادب ہم نماز میں خدا کا کرتے ہیں اور اسی طرح ادب ہم اپنے ماں باپ کا، استاد کا، پیر و مرشد کا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کو، پیر و مرشد کو خدا نہیں سمجھتے، خدا سمجھ کر ہاتھ نہیں باندھتے، ان کے احترام میں خدا سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، مخلوق سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور حکم سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو عمل وہی عین ہے، نماز میں کھڑے ہونے والا، ادھر بھی کھڑے ہونے والا، تو یہ ان کا احترام بنے گا۔ اور جب نماز میں ہم ہاتھ باندھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادت بنے گی۔ تو ہم اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر بات ہوئی سی، اب اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآن پاک بھی خود اس بات کا گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، شرک ہر دور میں شرک رہا، شرک کبھی بھی کسی دور میں بدلا نہیں۔ شریعت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کام پہلے شرک تھا اب اس کی اجازت ہو گئی، یا ایک کام کی پہلے اجازت تھی اب وہ شرک بن گیا، ایسے ہرگز نہیں کیا۔ دیکھو، ہم سجدہ کرتے ہیں آج نماز میں تو کس کو کرتے ہیں؟ اللہ۔ جب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری شریعت مبارکہ آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حضور کے امتی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آ گیا، اٹھ، اس نے آ کر سرکار کو سجدہ کیا۔ سبحان اللہ کہہ رہے۔ حضور کی کتنی شان ہے کہ وہ اونٹ بھی حضور کا احترام کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جانور بھی حضور کا احترام کرتے ہیں۔ ایک جانور ہو جس کی زبان بھی نہیں ہے اور وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، حیوان اس کو کہتے ہیں، انسان کے کنٹرول میں ہے، وہ جانور ہو کر رسول اللہ کا احترام کرتا ہے، رسول اللہ کا ادب کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ وہ حیوان ہو کر حضور کا احترام کرے تو وہ حیوان اس انسان سے بہتر ہے جو انسان ہو کر رسول اللہ کی بے ادبی کرے۔ سبحان اللہ۔ اس انسان سے وہ حیوان بہتر ہے جو رسول اللہ کا احترام کرتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، حضور تشریف فرما تھے، اونٹ آیا، اس نے آ کر حضور کو سجدہ کیا۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ اونٹ آ کر سجدہ کر رہا ہے، عرض کی حضور آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کو تو اونٹ جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے، مگر سن لو سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ ہم اس کے بعد آج تک اللہ کی قسم ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نہیں کرتے، لیکن یہ سجدہ مخلوق کو ہوا ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سجدہ مخلوق کو، ہوا ضرور۔ سجدہ کس کو ہے ہم کرتے؟ بولو جاؤ نا۔
اور کرنا بھی کس کو ہے؟ اللہ کو۔ لیکن یہی سجدہ تو حضرت آدم کو بھی ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بنایا اور تیار فرمایا، آدم کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر اس میں روح پھونکی گئی، اس کو حضرت انسان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ چیزیں دکھائی۔ بتائیں فرشتوں کو کچھ چیزیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس آیت کے تحت وہ سارا کچھ آتا ہے کہ اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کو بنایا، پھر علم عطا کیا، اور پھر علم عطا کیا اشیاء کا، تو پھر فرشتوں کو کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہم اس کا نام کیسے بتائیں، ہمیں تو علم ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ الا ما علمتنا، نام تو وہ بتائے، خبر تو وہ دے جس کو علم ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا آدم سے فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تو بتا، تو حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے تھے نا آدم کو پیدا نہ کر، اب آدم کی تھوڑی سی جھلکی دکھائی گئی۔ سبحان اللہ۔ فرشتے ہوئے کیا میرا بنایا ہے آدم، اے یہ دی شان تسی یہ تو پہلے دے بھی ہو، اے چیزاں دا علم تانوں کو نہیں آیا تے آدم نو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی شان دکھائی، خیر یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ وہ جو رب نے کہا تھا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اس میں اصل ذات تو حضور کی ذات تھی نا۔ سبحان اللہ۔ اس میں اصل ذات حضور کی ذات تھی اور اصل بات حضور کی بات کی تھی۔ تو خیر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ کرو میرے آدم کو سجدہ۔ سبحان اللہ۔ جس آدم کو فرشتے کہہ رہے تھے نہ بنا، اس آدم کے بارے اللہ اب فرشتوں کو کہہ رہا ہے یہ آدم اتنی شان کے لائق ہے، یہ آدم اتنے مقام کے لائق ہے، یہ اتنے رتبے کے لائق ہے، اے فرشتوں اس آدم کو سجدہ کرو۔ جب حضرت آدم کو سجدے کا حکم کیا گیا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو، تو جبریل امین علیہ السلام سے لے کر اللہ کے اس وقت تک کہ آخری فرشتے تک جناب آدم کو سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم رب کو سجدہ کرنا ہے، لیکن اب رب خود فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت جبریل نے بھی سجدہ کیا، میکائیل نے بھی سجدہ کیا، عزرائیل اسرافیل نے بھی سجدہ کیا، لیکن ایک ایسا بدبخت تھا جس کا نام ہے آج ابلیس، اس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کی کہہ کے کہ یا اللہ تینوں مننا کسے ہور نو نہیں مننا، سبحان اللہ۔ یا اللہ تینوں مننا کسے ہور نو۔ نہیں مننا۔ اچھا انہیں گل چنگی کیتی سی کہ ماڑی؟ گل تو بڑی چنگی کیتی آپ لوگ کہ یا اللہ جو یاری تیرے نال لائی آ، میں تے تینوں مننا کسے ہور نو کوئی نہیں مننا۔ جے رب نو اپنا ہی منوانا مقصود ہوندا تے اودی گل تے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر رب تعالیٰ دی بارگاہ اپنی ذات دا منوانا مقصود ہوندا تے رب راضی ہو جاندا کہ واہ فرشتیو تانوں میں سجدے دا آکھیا تسی مینوں چھڈ کے اینوں سجدہ کرن لگ پئے، اے ویکھو میرا بیلی اے میرے کو سوا کسے نے نہیں جاندا۔ لیکن میرے رب نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، اے بے ایمان نکل جا میری بارگاہ چوں، جیڑا مینوں مننے میرے محبوبہ نوں نہ مننے مینوں اودے منن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جڑا مینوں مننے تے میرے محبوبہ نوں نہ مننے مینوں اودے منن دی لوڑ کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، جناب آدم اول الانسان ہیں، پہلے نبی ہیں، اس کائنات میں پہلے بشر ہیں، لیکن
ان کا مقام دیکھو، شان دیکھو کہ فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ ان کو سجدہ کرو، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور حضرت آدم میرے آقا کے مقتدی ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت آدم ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے مولا کے مقتدی ہیں۔ حضور حضرت آدم کے امام ہیں، حضور کا حضرت آدم سے شان بلند ہے۔ جس نبی کے مقتدی کی کوئی بے ادبی کرے، اس کو نہ مانے، اللہ کہے نکل جا میری بارگاہ جو دفع ہو جا، رب انہوں منظور نہ کرے کہ جے کوئی سونے دا گستاخ ہوئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جے کوئی رب دے حبیب دا گستاخ ہوئے کہ اللہ اس گستاخ دی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ دا معیار تو دیکھو، سرکار دا انداز تو دیکھو، ایک جنازہ آ گیا، لوگ جنازہ پڑھنے واسطے اکٹھے ہو گئے، میرے مصطفیٰ کریم بھی تشریف فرما ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس دے جنازہ پڑھن تو انکار کر دیتا۔ امام ترمذی شریف دی طرح حدیث نقل فرمانے نے سرکار نے جنازہ پڑھان تو انکار کیتا۔ پوچھا گیا سونیا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے فرمایا اے میرے یار عثمان دا گستاخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میرے یار عثمان دا گستاخ ہے۔ تو پتہ چلا گستاخ صحابہ بھی اللہ کو قبول نہیں، گستاخ اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اور گستاخ نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ آج کل لوگ طرح طرح کا دین بنائے پھرتے ہیں، کوئی اولیاء کا گستاخ ہے، کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی آل کے بارے میں بک بک کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو جس ذات کی بھی نسبت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، ان تمام کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ان تمام کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ آگے چلو، جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، اب جو ونڈ ہے وہ کیا فرشتوں نے حضرت آدم کو معبود یعنی کہ عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کیا تھا، یا پھر اللہ کی مخلوق سمجھ کر سجدہ کیا تھا؟ اللہ کی مخلوق، ماشاءاللہ، شاباش، دوبارہ پھر بول دو، کیا حضرت آدم کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا تھا یا مخلوق سمجھ کر؟ مخلوق سمجھ کر۔ سجدہ ہم اللہ کو بھی کرتے ہیں، سجدہ حضرت آدم کو بھی ہوا، فرشتے رب کو بھی سجدہ کرتے تھے، انہی فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو اور پکی بات ہے، جب رب کو سجدہ کرتے تھے مخلوق سمجھ کر نہیں، معبود سمجھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا؟ سبحان اللہ، رب مخلوق نہیں ہے، بے شک، وہ خالق ہے۔ مخلوق ہے جڑی خلق ہوئے، خالق ہے جڑا بناوے، رب بنان والا ہے، بنن والا نہیں۔ سبحان اللہ، بول، رب نے بنایا، اسی بنے، اسی رب نو نہیں بنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب فرشتوں نے خدا کو سجدہ کیا اور کرتے تھے تو مخلوق سمجھ کر نہیں، معبود سمجھ کر کرتے تھے۔ انہی فرشتوں نے جب آدم کو سجدہ کیا معبود سمجھ کر نہیں، مخلوق سمجھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو نہیں سی آکھیا جھٹ دی جھٹ اینو معبود مان لو پھر بعد وچ مینوں مان لے ہو۔ سبحان اللہ، کیوں جی؟ رب تعالیٰ نے کبھی بھی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی کسی کو معبود ماننے کا حکم نہیں دیا۔ تو دیکھو سجدہ اللہ کو بھی، سجدہ حضرت آدم کو بھی ہوا، اور اسی طرح وہ فرشتے اللہ کو بھی سجدہ کرنے والے ہیں، حضرت آدم کو بھی سجدہ کرنے والے۔ لیکن جب رب کو سجدہ کرتے تھے معبود سمجھ کر، جب آدم کو سجدہ ہوا مخلوق سمجھ کر، جب رب کو سجدہ کیا تو عبادت کی، جب بندے کو سجدہ کیا تو احترام کیا۔ سبحان اللہ، جب بندے کو سجدہ کیا تو احترام کیا۔ معلوم ہوا ادب میں اور عبادت میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ادب میں اور عبادت میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایویں ہی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ویکھ کے لوگ کہندے شرک کر دیتا۔ کیوں جی؟ تسی نماز پڑھ کے بابے نمانے شاہ دے دربار تے جاندے ہو، شرک ہو گیا۔ تسی اوتھے جا کے اِدّا کر کے ہاتھ بن کے کھلوندے ہو، شرک ہو گیا۔ تسی اوتھے جا کے اینج کر کے دعا مانگدے ہو، شرک ہو گیا۔ پھر اے دسو نہ فرشتیاں نے بھی آدم نو سجدہ کر کے شرک کیتا سی؟
ہم مسجد میں رب کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر ولی کے مزار پر اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حضور رسول اللہ کے صحابہ حضور کے روضہ اقدس پر آ کر حضور کے روضے کی زیارت کیا کرتے تھے؟ اٹھاؤ مسند امام احمد بن حنبل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ ایک بندے نے سرکار دے روضے نو جفا پایا ہوا سبحان تے اللہ، بڑی محبت نہ بیٹھا ہوا، مروان آ گیا، انہیں کھڑ کے اٹھایا، انہیں کہا تینوں پتہ ہے تو کی کردا پیا؟ جدو انہوں نے آ کر کے چہرہ اٹھایا تے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری سرکار دے روضے نو انج کر کے لبک کے بیٹھے ہوئے نے، تو انہیں آگے تینوں پتہ ہے تو کی کردا پیا؟ صحابی رسول نے آگے ہاں مینوں پتہ ہے میں کی کردا پیا۔ سبحان اللہ، اب دیکھو رسول اللہ کے صحابی نے حضور کی قبر مبارک اور روضہ اقدس کو یوں لیا ہوا تھا اور محبت سے بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہ، روضہ اطہر پر جانے سے شرک نہیں ہوا۔ اور جی تم قبر کو چومتے ہو تو قبر کو چومنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہہ جے قبر نو چومن نہ شرک ہوندا پھر ہر شے چومن نو شرک بننا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جے چومنا شرک ہوندا ہر شے چومن نہ شرک ہونی سی۔ نکے نکے بچیاں نال اسی پیار نہیں کرتے، اسی اپنی دھیاں دے سر چومدے ہیں، اسی اپنے پتراں دے متھے چومدے ہیں، رخسار چومدے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ دے ہاتھ چومدی ہے، شاگرد اپنے پیراں دے اپنے استاداں دے ہاتھ چومدے آ، تو کیا چومن نہ اس طرح شرک بن جا؟ نہیں جی، چومن لگیا تسی نیویں ہوندے ہو، چومن لگیا تسی نیویں ہوندے ہو۔ یہ جی میدان مناظرہ ہوگا نا تو مسالہ ہور بھی بڑیاں، میں مسیح احترام کرنا، مولوی نو چپ کروانے لئے کھرکھرا نمبر 2 بھی ہوندا، وہ اسی نہیں استعمال کرتے، لیکن تسی خیال کرو ایک گھر بچہ پیدا ہوئے، وہ 4 پائی تے لیٹیا آیا، تے جدو کوئی آئے گا انہوں اس طرح نیویں ہو کے بوسا لوے گا کہ نہیں؟ لگے گا جی، بولو، لگے گا جی، وہ قبر نالوں زیادہ نیواں ہوندا، بالکل تو کیا وہ نیواں ہونا شرک ہو گیا؟ نہیں، یار یہ تو دنیا دیاں مثالاں میرے کول کتاباں پئیاں نے کھودے نا لوکاں دیاں بھی، لہذا گل حدیث پاک دی ہے، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہویا نا تو باب آ کے کیا میت نو بوسا دیتا جا سکتا کہ نہیں؟ تو امام بخاری بھی حدیث لے کے آئے کہ جدو رسول اللہ دا وصال ہویا خود صدیق اکبر نے سرکار دے چستے مبارک نو آ کے بوسا دیتا، سبحان اللہ، پیشانی مبارک دے۔ سبحان اللہ، ہن دیکھو آپ بھی میت منجی تے رکھی ہوندی ہے، کم از کم میت منجی اینی کچی ہوندی ہے، صدیق اکبر نے بوسا کیویں دیتا ہوئے گا؟ یا تو آکھو بھی نیویاں ہونا شرک سی تے پھر 4 پائی اٹھائی ہوئے گی، اینج صدیق اکبر آئے ہونے انہوں نے آخنا بھی 4 پائی اٹھاؤ میں بوسا لے لواں، یہ تو گل ویسے ہی معروف نہیں، یہ گل تو ویسے ہی معروف نہیں، کدے بھی اس طرح نہیں ہویا۔ جدو 4 پائی تے چستے خاکی سرکار دا جسم مقدس ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اینج کر کے نیویاں ہو کے سرکار دی پیشانی دا بوسا لیا، سبحان اللہ، سبحان نیویاں ہو کے سرکار دی پیشانی دا بوسا لیا، تو معلوم ہویا کسی بھی شے نو چومنا شرک نہیں، چومنا انہوں جانا جس شے نال پیار ہوئے، جہدا احترام ہوئے، جس دا ادب کیتا جاوے۔ اسے بھی الحمدللہ کسی بھی ولی دی مزار تے جا کے قطع انہوں سجدہ نہیں کر دے، پیشانی نہیں ٹیک دے۔ یاد رکھو کسی بھی قبر تے جا کے نہ پیشانی ٹیکنی ہے نہ سجدہ کرنا ہے، البتہ چومنا جائز ہے۔ نہ بھی چومو، جا کے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا ولی اللہ، کھڑے ہو جاؤ، ادب نہ فاتحہ شریف پڑھو، دعا منگ کے واپس آ جاؤ۔ کوئی شریعت وچ گناہ کوئی نہیں کہ تسی چومیا کوئی نہیں تے گناہ ہو جانا، لیکن یاد رکھو جویں نہ چومیا گناہ کوئی نہیں، انج چومنا بھی گناہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک سبحان ہے، اللہ، جویں نہ چومنا گناہ کوئی نہیں، انج چومنا بھی گناہ کوئی نہیں۔ اور بوسا لے لینا، چوم لینا، یہ نال شرک ہرگز نہیں ہو جاتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ چومنا شمنا بوسا لینا تے چھوٹیاں گلاں نے، سب تو بڑی بات تو سجدہ ہے نا، سب تو بڑی بات سجدہ ہے۔ ہاں او فعل ادو شرک بنے گا چاہے قبر ہووے، چاہے ولی ہووے، چاہے غوث ہووے، جدوں اس ذات نو یا دی قبر نو عبادت دے لائق سمجھیا جاوے۔ سبحان اللہ، جدوں کسی بھی ذات نو عبادت دے لائق سمجھا جائے، جیسے میں نے سمجھایا
کہ حضرت آدم کو سجدہ بھی ہوا اور وہ فرشتے اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن جب رب کو سجدہ تو شرک ہرگز نہیں بنے گا۔ اللہ پاک ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لو جی دل سے۔